تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال عليه الصلاة والسلام النکاح من سنتي وقال عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دی روز در بستان سرا ہم طوطیاں نے خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ، بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کی سن کر چہچہیں انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، ایسے نہیں، مل کے بلند آواز سے، مل کے بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ خلا پور کر لو یار، خلا پور کر لیں، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑے پیار سے خلا کو پر کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اور سارے میری طرف دیکھیں، توجہ ادھر رکھیں اور ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ، پیار سے کہیں، پیار سے کہیں، ادب سے، احترام سے، شوق سے، ثواب کی نیت سے۔ آپ کو پتہ ایک سبحان اللہ پہ کیا ملا آپ کو؟ میں انشاءاللہ جگاواں گا تھوانوں۔ ہاں جی جی، آپ کو پتہ سبحان اللہ پہ کیا ملا؟ جنت میں درخت لگ گیا، جنت میں درخت، اور جس نے جتنی کہی اس کے درخت اتنے ہی بولو، اور اس کو کوئی روک، اور دنیا کے درخت کا بیج ڈالو، مرضی چلے مرضی نہ چلے، سبحان اللہ ایسا بیج ہے، سبحان اللہ ایسا بیج ہے، ادا ہوئی درخت، ادا ہوئی درخت۔ یہ آج کی محفل مجلس شادی کی ہے، کس کی ہے؟ بھائی سجاد، یہ ساری تیری برات آئی بیٹھی ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے ہی آج میں بھائی افضال کو یقین مانیں یہاں سے دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ آپ سے آج اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ سنیے گا، آپ نے اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن سے کیا،
اس کے بعد ثنا خان مصطفیٰ نے نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا. اس کے بعد علماء نے اپنے بیانات پیش کیے. میں نے کہا ذرا موازنہ کر، تقابل کر، کہاں پہ گانا، کہاں پہ تلاوت کلام پاک، کہاں پہ گویے کا گیت، اور کہاں پہ نعت مصطفیٰ، کہاں پہ ڈول اور ڈمکے، اور کہاں پہ ناچ اور گانا، کہاں پہ فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ. وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، یہاں پہ رحمان کی رحمت ہوتی ہے. یہ ستے پہ سن آپ نا تھوڑی اکو کوئی نا آواز تھوڑی صاف کرو، اس میں چیخ آ رہی ہے تھوڑی سی. توجہ ہے آپ کی؟ لو ایک سفر کرتے ہیں، ایک سفر کرتے ہیں، مختصر سا سفر کرتے ہیں. اب مولوی خالد صاحب نے تعارف ہی بڑا میرا کروا دیا، ہوں کچھ تو کرنا پڑے گا نا تھوڑا بہت. توجہ میری طرف رکھیے گا. میں نے کہا اللہ نے اس کائنات میں بڑے رشتے بنائے. باپ کا رشتہ بنایا. بھئی توجہ سے سنو گے؟ بات کروں نا، سو گے تو نہیں، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھو گے. توجہ. اللہ نے ایک انسان کے لیے بہت سے رشتے بنائے. باپ کا رشتہ بڑا مقدس ہے، بڑا محترم ہے. رب نے کہا مصطفیٰ اعلان کیجئے، باپ جنت کا دروازہ ہے، بڑا عظیم رشتہ ہے. ایک رشتہ ماں کا رشتہ کہلواتا ہے. ماں کا رشتہ وہ رشتہ ہے. کملی والے نے فرمایا اگر تیری جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے تو تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے کالی کے کائنات نے سجا کے رکھتی ہے. میں نے اور رشتوں کو دیکھا. بیٹی کے رشتے میں تقدس نظر آیا، بہن کے رشتے میں حیا نظر آئی، دیگر بہت سے رشتے آپ کو ملیں گے. لیکن میں نے جب غور کیا خلاق عالم سے، میں نے اس کائنات میں غور کیا، خلاق عالم کی مشیت کو دیکھا، کائنات کے رب کی، جس نے یہ سارے رشتوں کو پھیلایا. اور وہ خود قرآن میں اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اس کائنات میں کوئی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، اور مکین و مکان نہیں تھے، آسمان کی یہ چھت نہیں تھی، زمین کا بچھونا نہیں تھا، پہاڑوں کی استقامت نہیں تھی، بہتے ہوئے دریاؤں کا شور اور آواز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. رب کہتا ہے میں نے کائنات کو بنا کے انسانوں کو بنایا، اور انسانوں سے ایک جان سے، ایک نفس سے، ایک آدم سے، ایک حوا سے بے شمار انسان بنا دیے، مرد بھی بنا دیے، عورت بھی بنا دی. میرے پہلے نقطے پہ غور کیجئے. میں نے کہا رشتے تو بہت ہیں، لیکن خالق کائنات نے اس جہان کا سب سے پہلا جو رشتہ بنایا تھا وہ وہی رشتہ ہے جس کا عنوان آج کی مجلس ہے. توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. رب اس بات پہ قادر تھا، وہ آدم کی پسلی سے اگر حوا کو پیدا کرتا ہے، وہ اس بات پہ قادر تھا کہ اسی آدم کی پسلی سے دو لڑکیاں پیدا کرتا، دو لڑکے پیدا کرتے. جس طرح ان کے آگے حابیل و قابیل کی صورت میں نکاح ہوئے. میں اشارے دے رہا ہوں، بات کو سمجھنا. بے توجہ نہیں چلے گی، پھر بات کچھ بھی پلے نہیں پڑے گی. رب اس بات پہ قادر تھا، لیکن خالق کائنات نے سب سے پہلا رشتہ جو اس جہان میں متعارف کروایا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. آدم کو بنا کے حوا کو پسلی سے نکال کے کہا آدم تو شوہر ہے، یہ تیری بیوی ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ، سب سے پہلا رشتہ اس کائنات کا کون سا ہے؟
میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور یہ نکاح ہوا کیوں تھا؟ حفاظت نسب کے لیے، اس میں نسب کی حفاظت ہے، خالق کائنات کی مرضی اور مشیت تھی۔ توجہ، پہلا انسان کائنات کا آدم، پہلا انسان کائنات کا، چلو میرے کو سن کے ہی کہہ دو، پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، وہ پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے، انہی سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، انہی سے نبوت کی ابتدا ہوئی۔ میں نے کہا پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا ہی رشتہ شوہر کا۔ رب کچھ تو بتانا چاہ رہا ہے نا۔ آگے چلیے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، حضرت نے عجیب بات لکھی ہے، توجہ رکھنا میری طرف، یہ ٹچ دے رہا ہوں سیرت کا بھی، سیرت کا بھی، شان مصطفیٰ کا بھی، عظمت مصطفیٰ کا بھی، بلندی مصطفیٰ کا بھی۔ جب علماء بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، حضرت اقدس مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، نکاح ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ نکاح، مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے کیا، دلہا میاں جیسے کل کہے گا انشاءاللہ سجاد تو تے سبحان اللہ کہہ یار آج ہیں، سبحان اللہ کہہ بلند آواز سے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے نکاح کیا، دلہا کہتے ہیں میں نے قبول کیا، اس کو کہتے ہیں ایجاب اور قبول، ایجاب اور قبول۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوا کرتی ہے حق مہر۔ علماء نے لکھا اگر کسی نکاح میں حق مہر مقرر نہ کیا ہو تو مہر مثلی ضروری اور واجب اور فرض ہوا کرتا ہے۔ مجھے ایک بڑی خوبصورت بات ملی ہے، یہ آپ کے جذبات کی ترجمانی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا یہ بیدار کرنے کے لیے عظیم نکتہ ہے، اور عظیم آپ کے سامنے ایک عقدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور پھر اس کو حل کر رہا ہوں۔ کائنات میں سب سے پہلا نکاح حضرت آدم اور حوا کا ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں اس وقت تو کرنسی نہیں تھی، حق مہر ادا ہوگا، پیسوں کی صورت میں حق مہر ادا ہوگا، سونے اور چاندی کی صورت میں حق مہر ادا ہوگا، نقدی کی صورت میں حق مہر ادا ہوگا، کسی سرمایہ کی صورت میں۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، آدم تھے، حوا تھے، نکاح ہوا۔ خالق کائنات نے اپنے حکم سے ارشاد فرمایا آدم جہاں نکاح ہو حق مہر ضروری ہوتا ہے۔ حق مہر، حق مہر بولو یار، اللہ کیا حق مہر ادا کروں؟ توجہ رکھنا، جب میرے سیرت کے خطبات تھے اس وقت میں نے یہ نکتہ بیان کیا تھا۔ فرمایا عرشوں کے خدا نے، عرشوں کے خدا نے فرمایا میرے آدم سرمایہ نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، نقدی نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کہا کیا کروں؟ فرمایا میرا ایک سونا آنے والا ہے، امنہ کا لال آنے والا ہے، فخر الانبیاء آنے والا ہے، ساقی کوثر آنے والا ہے، شافی محشر آنے والا ہے، سب نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ وہ سب کے بعد آئے گا، سب کا تاجدار بن کر آئے گا، سب کے بعد آئے گا، سب کا سردار بن کر آئے گا، سب کے بعد آئے گا، سب کا امام بن کر آئے گا۔ آدم سے کہا نکاح ہو حق مہر ضروری ہوا کرتا ہے۔ آدم نے سوال کیا ربا حق مہر کی صورت کیا ہے؟ حکم ہوا آدم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 10 مرتبہ اس نبی حبیب پہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیرا حق مہر ادا کرنا عرشوں کے خدا کا کام ہے۔ کنی مری؟ اب سنو طالب علم کا نکتہ سنو، وجدان سنو۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے رب مصطفیٰ کو نہ بناتا تو کائنات کو، او بول دو بول دو،
رب نے کائنات کو بنایا میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. ہمارا عقیدہ ہے رب نے اس کائنات کو بنایا میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. مصطفیٰ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. میں نے کہا سلسلہ ہمارا اولاد کا چلا. حابیل و قابیل آئے, آدم سے نکاح ہوا, اس وقت تک قربت نہیں ہو سکتی تھی, اس وقت تک قریب نہیں جا سکتے تھے جب تک کہ حق مہر کی ادائیگی نہ ہوتی. صورت کوئی نہیں تھی بجز اس کے کہ مصطفیٰ پہ 10 مرتبہ درود آدم پیش کرتے. آدم نے درود پیش کیا کملی والے پیغمبر پہ. خالق کائنات نے فرمایا آدم تیرا درود, تیرا حق مہر درود کی صورت میں ادا ہو گیا. تو مجھ جیسے طالب علم نے کہہ دیا اگر حضور نہ ہوتے جہان نہ ہوتا, حضور پہ درود نہ ہوتا تو انسان نہ ہوتا. پتہ نہیں کس کو سمجھ آئی. حضور نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا, درود نہ ہوتا تو انسان ہے. کہو صلی اللہ, کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا صبح انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ بھائی, میں کہوں گا اس کے سر پہ اللہ کی رضا کا صحرا سجا ہے, کملی والے پیغمبر کی محبت کا صحرا سجا ہے. کیا دنیا میں انسان خرافات اور رسم و رواج میں کھو کے رب کو بھی ناراض کرے, اس کے مصطفیٰ کو بھی ناراض کرے, اور پھر کہنے والے کہہ دیتے ہیں یار کیا کرے, بچہ نہیں مانتا, رشتہ دار نہیں مانتے, ایک ہی دین تو ہے کیا کرے. میں نے کہا مسلمان تو کیسے فیصلے کرنے پہ اتر آیا. ایک دن تو نے برادری کو راضی کرنے کے لیے ڈھونڈ لیا, تیرے ایمان نے تیرے دل پہ یہ دستک کیوں نہ دی کہ یہ ایک ہی دن ہے, اس دن میں میں نے خدا کو بھی راضی کرنا ہے, اس کے مصطفیٰ کو بھی. بڑی مشکل بولن ڈیا میں انہاں نوں ویکھ کے. کہو سبحان اللہ. یار میں بات کو ختم کر رہا ہوں, بات کو سمیٹ رہا ہوں, بات کو بڑھا نہیں رہا. تو اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ کون سا تھا؟ اگر میں کہتا ہوں آپ اپنی اولاد کی تربیت دینی کریں, ان کو نماز کا پابند بنائیں, ان کی تربیت دینی کریں. آپ کہیں اپنی اولاد کو کہ یار اپنے چہروں پہ داڑھی سجاؤ, سنت مصطفیٰ کو اپناؤ, دین پہ آؤ, دین پہ چلو. اور آپ کو پتہ ہے جتنا بھی ہم شادیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, مال ان 3 چیزوں میں سے ایک ہے کہ قیامت کے دن جب تک انسان اس کا جواب نہیں دے گا کہاں سے لایا, کہاں پہ خرچ کیا, زمین نے پاؤں نہیں چھوڑنے. زمین نے پاؤں. ہمارے اکابر نے لکھا جتنا مال آج کل غمیوں پہ خرچ ہوتا ہے یہ تقریباً اکثر بدعات ہوتی, اور جتنا مال خوشی کے مواقع پہ خرچ ہوتا ہے یہ اکثر اسراف اور تبذیر ہوتا ہے. 1-1 روپے کا حساب ہوگا, 1-1 روپے کا. دعا کرو یار اللہ ہماری نسلوں کے اندر دین کو زندہ فرما دے. ہیں جی, اگر آپ کسی کو کہہ دیں نا کہ جی داڑھی رکھ لا یار, وہ اس کا جواب پتہ کہ وہ یار ویاہ کرا لیے. کیا کرا لیے؟ ویاہ کرا لیے. میں کہ جی ہے گل ہے پھر تے کسے مولوی دا ویاہ ہوندا ہی نا. 1,24,000 نبی سب کی داڑیاں تھیں, سب کے رشتے ہوئے, سب کے نکاح ہوئے. اور یہ گاجا یہ باجا یہ کہاں سے آ گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا بھی اور کر کے بھی دکھایا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عملی طور پہ پورا دین دکھایا, پورا دین سمجھایا, اور عملی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دین دے کر گئے. ہمیں حضور کی سیرت میں کہیں کوئی ڈھول ڈمکا نظر آتا ہے؟ بولو یار, یہ گانے اور یہ باجے یہ کہیں پہ نظر ملیں گے؟ اس کا کوئی ثبوت ہے تو پھر یہ کہاں سے آ گئے مسلمانوں کے اندر؟ رب چاہتا اگر چھرلیاں پٹاخے چھوڑنا یہ اتنا ہی کوئی ثواب کا اور اچھا کام ہوتا
रब एक फरिश्ते को कहता एक ही बंब चला दे, एक ही बड़ा सी सारी दुनिया च धमाका हो जाता। लेकिन ये अल्लाह की रज़ा, ये कमली वाले पैगंबर की इत्तिबा नहीं। लो जी, बस मैं इन अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आपका बैठना, उलमा का बोलना, मुफ्ती साहब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। भाई अफजाल साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। अल्लाह ताला इसको सुन्नत हुदा बनाए और हमारे मोहल्ले के, हमारे बस्ती के सारे लोगों को इसी तरीक़े पे चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए कि हम इन मौक़े पे जो फ़जूल ख़र्चियाँ करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करते हैं और अपनी आखिरत को तबाह करते हैं। और फिर ऐसा भी होता है बस औक़ात हम इन्हीं शादियों के लिए सूद पे पैसे लेते हैं, न जाने कहाँ कहाँ से उठाते हैं, ख़ुद भी खाना ख़राब, अगले का भी खाना ख़राब, ख़ुद भी तबाही, अगले की भी तबाही, फिर उठा के उधार उतारते रहते हैं, ज़िंदगियां गुजर जाती हैं मगर ये पैसे उतरते नहीं हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक तरीक़ा, एक सुन्नत और एक नुक्ता समझाया है। फरमाया शादी में उसी में ज़्यादा बरकत होती है जिसमें ख़र्चा कम होता है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे शादी के 3 नुक्ते गिरा के कर लो, शादी के 3 नुक्ते गिरा के कर लो, शीन के 3 नुक्ते गिरा दो, ये शादी से शादी बन जाती है। शादी जितनी शादी होगी उतनी ही खैर व बरक़ात वाली होगी। मैं रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी गमियाँ, हमारी खुशियाँ, हमारी सारी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी के तमाम शोबे कमली वाले पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक फ़रमा दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।